گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خرم دستگیر صاحب موجود ہیں جو کہ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما بھی ہیں, سابق وفاقی وزیر برائے خارجہ اور دفاع بھی ہیں. بہت شکریہ خرم صاحب, آپ نے جوائن کیا. آپ اس امپورٹنٹ پورے کوہورٹ کا حصہ بھی تھے, یا وہ لوگ جو گئے پاکستان کا موقف دنیا میں بتانے کے لیے انڈیا اور پاکستان کی وار کے حوالے سے. لیکن خرم صاحب, سب سے پہلے ذرا اسرائیل اور ایران کی بات کریں تو اس پوری سچویشن میں پاکستان کے بالکل ہمسائے میں یہ کام ہو رہا ہو ایک ایسے ٹائم پر جہاں پاکستان آلریڈی اپنا کنسرن ریز کر چکا ہو کہ اسرائیل پوری دنیا کے اندر جارحیت پھیلا رہا ہے اور نیوکلیئر فیسلٹیز کو اٹیک کر دے, وہ بھی امریکہ اٹیک کر دے, اس پر پاکستان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ کسی بھی جنگ میں جوہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنانا. اب یہ دونوں ریڈ لائنز کراس ہوئی ہیں, ایک اسرائیل نے کی ہے اور امریکہ نے تو دونوں کو بیک وقت کیا ہے. تو لہٰذا ہمیں اس پر جو ہے اپنی زمین کا دفاع کرنا ہے. سب سے پہلے ہمیں پاکستانیوں 24 کروڑ پاکستانیوں کا دفاع کرنا ہے, اپنے مفادات کا دفاع کرنا ہے. تو لہٰذا اس پہ ہمیں پاکستان نے ایک سخت جو سٹیٹمنٹس آپ نے دیکھی ہیں, پہلے جو ڈپٹی پرائم منسٹر نے استنبول میں سٹیٹمنٹ دی, پھر خود فیلڈ مارشل نے وہاں واشنگٹن سفارت خانے میں جو گفتگو کی, اور اب اس سے تھوڑی دیر پہلے آپ کے پروگرام سے جو وزیر اعظم پاکستان نے ایران کے صدر سے بات کی ہے ٹیلی فون پر, اس میں بھی اس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہم اس کا سخت ترین نوٹس لیتے ہیں اور مذمت کرتے ہیں. تو پاکستان نے اپنا سٹینس لے لیا ہے اور اسی کی بنیاد پر ہم آگے چلیں. خرم صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ اب بار بار یو ایس پریزیڈنٹ کی طرف سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ کمپلیٹ سرنڈر. اب جب سپیچ دی ہے اس اٹیک کے بعد تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ واپس میز پر آ جائیں ایران کو. اور پرابلم ہے کہ اس ساری صورتحال شروع ہونے سے پہلے ایران میز پہ تھا. اس سچویشن کے سٹارٹ کے بعد بھی ایران بات چیت کر رہا تھا, ایران یہ کہہ رہا تھا کہ یو ایس انوالو نہ ہو, بٹ یو ایس ڈڈنٹ لسن. اب اور پھر کل جو ہے وہ 2 ہفتے کا ٹائم بھی دیا گیا ایران کو کہ 2 ہفتے میں سوچ لے. وہ 2 ہفتے نہیں گزرے, 2 دن نہیں گزرے اور اٹیک کر لیا گیا. تو اب میز پہ آنے کی اس جو انویٹیشن آف یو ایس اے ہے ٹو ایران, اس کو ایران ٹرسٹ کیسے کرے گا؟ یہ نہیں, ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. امریکہ نے اپنی سفارتی ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے کہ جب انہوں نے خود کہا تھا کہ 2 ہفتے کا ایک پیریڈ ہے جس کے اندر ڈپلومیسی کو موقع دیا جائے گا. اس سے پہلے حالانکہ صدر ٹرمپ نے یورپین جو کوشش تھی اس کا بھی ٹھٹھا اڑایا اور اس کو کہا کہ یہ تو بیکار ہے اور اس کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو گئے ہیں جہاں جو دوسری جنگ عظیم کے بعد کا جو رولز بیسڈ ورلڈ آرڈر تھا وہ تو ٹکڑے ہو کے اب زمین پر پڑا ہے, اور وہاں امریکہ اپنی ذمہ داریاں لینے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن اپنے بڑے تنگ نظر مفادات کے لیے جو ہے وہ دنیا میں ایسے اقدامات لے رہا ہے جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2003 میں عراق کے اوپر جو حملہ تھا اس کے بعد سب سے بڑا اسٹریٹجک بلنڈر جو ہے امریکہ نے کل کیا. an interesting comparison as well, کیونکہ اس ٹائم پر عراق میں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا ایک پرمائز بنا کر اٹیک کیا گیا تھا, وہ بھی نہیں تھے. اس بار نیوکلیئر آرمز کا پرمائز بنا کر ایران پہ اٹیک کیا گیا, وہ بھی نہیں تھے اکارڈنگ ٹو تلسی گبارڈ. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ ابھی اس طرح کی کوئی نیوکلیئر آرمز کی طرف نہیں جا رہا ہے ایران. سو اٹ ڈزنٹ میک سینس. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم خرم صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اب ایون پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس یا اسٹیبلشمنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس سے زیادہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں اسرائیل کی چل رہی ہے؟ جی, اصل میں اسرائیل اور وائٹ ہاؤس ساتھ ہیں, اور وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں پہلے ہی ایک خلیج تھی جو صدر ٹرمپ کی ایک خاص سو کالڈ حکومتی پالیسی ہے کہ وہ وائٹ ہاؤس سے بیٹھ کے ساری پالیسی بناتے ہیں. اور وہ جو پورا ایک پروسیس تھا جس کے لیے امریکہ مشہور تھا کہ یہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل ہے اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اور مختلف محکمے اپنا انپٹ دیتے ہیں, صدر ٹرمپ نے تو ہر چیز کو جو ہے وہ شارٹ کٹ فیوز کر دیا ہے, اور وہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں کوئی کام کرنا ہے تو وہ کر گزرتے ہیں. اور اس وقت ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ, دوسرے بھی ان کے جو بہت بڑے ادارے ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ریزسٹ کرنے کے قابل نہیں رہے. اور ایون ریپبلکن پارٹی بھی کے اندر بھی جہاں کچھ ان کے مخالف تھے وہ بھی اس وقت تک خاموش نظر آ رہی ہے. تو یہی ایشو ہے کہ جس نے بھی ڈپلومیسی کرنی ہے وہ اب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا روٹ نہیں ہے. اب
وائٹ ہاؤس تک ہی پہنچنا پڑے گا اگر کسی ملک نے اپنی بات آگے پہنچانی. رائٹ